علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب. پہلے آپ ذہن سازی کریں گے ساتھ ساتھ. پہلے اور دوسری سٹیپ نہیں ہوتے, یاد رکھنا. اسلام میں ہر ڈپارٹمنٹ اکٹھا ورک کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا اچھا پہلے ہم قرآن حفظ کر لیں بعد میں نماز پڑھیں گے. نہیں, نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے. جب نماز کے سلام پھیر لیں گے تو قرآن کھولیں گے. پھر اگلی نماز کا وقت آ رہے گا. بالکل اس طریقے سے آپ یوتھ کی ذہن سازی کریں گے اور یوتھ کی کو پولیٹیسائز بھی کریں گے, ان کو موبلائز کریں گے. ہم نے کلسٹر بنائیں گے کہ اپنے اپنے گلی محلے کا عمر بن خطاب بن تب ملک کی بات کریں. اپنے اپنی گلی محلے کا علی بن ابی طالب بن پھر ملک کی بات کریں. سوشل میڈیا نے تو آپ کو ویسے گلوبل کر دی ہے. یہاں پہ پنڈی میں بیٹھا ہوں میں, آئی سویر ابھی نیو یارک میں یہ بات سنی جا رہی ہے. اگر اس وقت انٹلیکچوئل بات کر دی جائے نا, ادھر ذہن سازی شروع ہو جائے گی. ذہن سازی کرنی ہے نا. اب وہاں پہ موبلٹی کیسے ہوئے گی؟ موقع ملے گا, اللہ خود فرشتوں کے تھرو ایسے راستے کھولتے ہیں کہ چل تیرے سامنے کالا سفید الگ الگ ہو گیا ہے, فیصلہ کر. ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. آج بھی ہوگا, آج رات کو. ابھی تو رات لیٹ ہو گئی ہے, پھر بھی آپ کو آج موقع آئے گا رات کو سونے سے پہلے کہ صحیح غلط کا کوئی نہ کوئی فیصلہ دو راہ سامنے آئے گا. چھوٹا آئے گا بڑا آئے گا تو اپنی اپنی اسکوپ کی بات ہے. اپنے آپ کو کہاں پہ آپ نے پلیس کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس مائک کے سامنے بیٹھنے سے پہلے 50 چیزیں نہیں میرے ذہن میں آئی تھی اور ابھی بھی آ رہی ہے کہ یہ بات اس طریقے سے کر دو, یہ بات اس طریقے سے کر دو. نہیں, کوئی طریقہ طریقہ نہیں. بات دین کی ہے, جیسے لکھی, جیسے پڑھائی, جیسے صحابہ کرام نے جس طریقے سے بتائی, جیسے سیرہ ہے اور ویسے ہی کرنی ہے. کوئی اور رنگ نہیں دینا. میں نے ابھی ایک سیرہ پڑھی, ابھی ایکچولی سنی, جیسی میں بولوں گا سنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو اسلام کے خلاف فلسفہ بتانا ہونا تو وہ سیرہ سن لے. 16 قسطوں کی 18 قسطوں کی سیرہ ہے. شروع سے لے کے اینڈ تک اسلام کے علاوہ سارا کچھ ہی سکھا دیا اس نے, اور نام نبی اسلام کا لگایا اس نے. تو عام بندے کو کیا پتا؟ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کہ سمجھیں یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سیرہ کے نام پہ اتنی محنت کرے اور اسلام کے ایسنس کے خلاف سارا کا سارا ایسنس کریٹ کر دیا گیا. خوش آمدی پن, ٹرائنگ ٹو پلیز ایوری ون, بس کوئی صحیح بات نہ کر دے. جو طاقت ہے اس وقت آپ پہ نافذ, اس کو خوش کرنے کی 100 ترکیبیں, ہر چیز تھی اس سیرہ کے اندر. تو بچے اگلے نسل میں تو گئے. یہ تو مسئلہ ہوگا. کیوں کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب؟ سوچنا صرف اور صرف صحابی سکھائیں گے ہمیں. مجھے میرا انکل نہیں سکھائیں گے سوچنا. میں نے اتنا بڑا رسک نہیں لینا کہ صحابی کے علاوہ میں کوئی, کیوں صحابی بھی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ صحابیوں پہ ایمان تو اسلام نہیں, نبی علیہ السلام پہ ایمان اسلام ہے نا. صحابی وہ ریپرزنٹیشن ہے جو نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ سائیکالوجی کو زمین پہ عام انسانوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ کا ذہن میں پتہ کیا گا, نبی پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, نبی پہ تو وہی آتے. میں تو وہ کام نہیں اس لیول پہ نہیں, نبی علیہ السلام کے. تو علی بن ابی طالب نبی تو نہیں ہے, عمر بن خطاب نبی تو نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو کر کے بتانا پڑے گا کہ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے ہاں تو کہ ایسے ایسے بندے ہر نبی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ, اللہ جان کے ایسے گروپ 11 ہماری کس کے, عیسیٰ ابن مریم کے. یس, نبی السلام کے صحابہ اور عیسیٰ ابن مریم کے حواری. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا کہ عام بندے کو یہ حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے پہ وہی تھوڑی آتی تھی جو میں پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کاپی کرتا. کسی بھی صحابی پہ وہی نہیں آتی تھی. اس لیے میرے اور آپ پہ حجت کوئی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب. راستہ تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے نا. میرا نبی کے علاوہ تو میرا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں, ٹیکنیک آف علی بن ابی طالب اینڈ عمر بن خطاب. اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. پے در پے وار ہوگا. دونوں ڈپارٹمنٹ انسٹال کرنے پڑیں گے بچے کے سامنے. اور دوسرا ڈپارٹمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ عمر بن خطاب کے ماڈل میں خون نکلتا ہے. فکر نہ کریں, مارے گا صرف اللہ ہی آپ کو, ٹھیک ہے, مرے گا نہیں آپ. آج تک کوئی جتھا نہیں مرا, اور مرے بھی ہیں تو آپ بے شک بیسمنٹ میں چھپ جائیں. مرنا تو ہم نے تب بھی جب اللہ نے مارنا ہے, تو ٹینشن نہ لیں. مگر بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے گلی محلے میں وہ پنگا لینا پڑے گا کہ بھائی غلط کے اوپر میں نہیں جھکنے والا. سوری, اسپیشلی اپنے دفتر میں کہ نہیں, سوری غلط کے سامنے نہیں جھکنے والا.
یہ جو 2 نمبری ہے نا، اس وقت اسکالرشپ میں ایک اور 2 نمبری آئی ہوئی ہے کہ پہلے اس قابل بن جاؤ پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. کس قابل بن جاؤں؟ بتا دیں کس قابل بن جاؤں. کوئی صحابی بتائیں گے علی بن ابی طالب کے قابل بن جاؤں یا عمر بن خطاب کے قابل بن جاؤں؟ اصلی کہانی یہ 2 نمبر سمجھ نہیں آ رہی یوز کو. بڑا اسکالر ہے اس وقت، اسپیکر جو کہہ رہا پہلے آپ طاقت کے لیول پہ تو آئیں، بعد میں بتائیں گے کہ نظام کیسے ہوتا ہے. بعد میں نے کیا اچار ڈالا نظام کا طاقت میں آ گیا. تو ہم اگر طاقت میں آگے پاکستانی تو ہم اسی طاقت کی پوجا کریں، اس ٹیکنیک کی پوجا کریں گے. جس ٹیکنیک سے طاقت میں آئے ہیں، اپنی نفسیات یا گینس ٹوٹکا نکال لیا آپ نے. آپ صرف اور صرف اس طریقے پہ آئیں گے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اور پھر میں بتا دوں، اسلام کے دونوں سسٹم کو سمجھ لیں. وہ والے معاملات پہ مت آ جائیں جس پہ پاکستان میں نشہ دیا جا رہا ہے، گولیاں دی جا رہی ہیں کہ بس سلوار قمیض پہن لو، نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، حجاب کر لو بیٹی، بس. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو جیل میں بھی کام ہو سکتے ہیں. جیل میں نماز نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اڈیالہ جیل میں بھی نماز الاؤ ہے. سوچیں ذرا، جیل میں روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ تو بلکہ مجبوراً رکھنا پڑتا ہے. اور کیا ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ نہیں پہنچائی جا سکتی آپ کے نام پہ جیل میں. جی تو ایک جیل والا اسلام آزاد بندوں کو تھوڑی دے رہے ہیں. یہ ہمیں بھی جیل میں ہی ہے. خود قیدی ہے تو اپنے بچے کو بھی قید میں ڈالے ہوتے. جو پرندہ پنجرے میں ہی پیدا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. اس لیے پچھلی 2 نسلوں کو بار بار کوس رہا ہوں کہ بیٹا بس نماز پڑھ لو. ساتھ ہے افغانستان، ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا حیات آباد ختم کب ہوا اور افغانستان کب شروع ہوا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. پشین نہیں کندار، پتہ ہی نہیں چلا. پتہ نہیں چلتا آپ کب داخل ہو گئے. ساتھ ہے بالکل. اس لیے قید، جیل، آزادی، پتہ ہی نہیں چلتا. ان کو پتہ چل جاتا ہے، بس ہمیں نہیں پتہ چلتا. جب وہ ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا غلامی پالی ہوئی ہے، ڈرتا کس لیے؟ اور ہم کہتے ہیں ڈر تھوڑی رہا ہوں میں سر، کلچر ہے ہمارا. مطلب آپ کو نہیں ڈر لگتا مرنے سے؟ یہی سوال کرتے نا، آپ کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا. جی 100 اور مسائل ہیں سر، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو طالبان ٹائپ آدمی ہیں.